اور اس کے بعد اب دوسری بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہید اس کی باندھ لی ہے، تمہید بتائی ہے توحید پر دوسری عقلی دلیل اللہ نے۔ تمہید میں فرماتے ہیں کہ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم پھرنا ہے، لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کفار مکہ کے ساتھ بنیادی طور پر دو ہی جھگڑے تھے نا، ایک اللہ کی توحید کا اور ایک قیامت میں اٹھنے نہ اٹھنے کا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ قیامت میں اٹھنا یہ تو ایسی بات ہے، حیاتن ثم موتن ثم نشر، زندگی اور پھر موت اور پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کہتے تھے حدیث و خرافت یا عمر، یہ تو پاگلوں کی باتیں ہیں، خرافات ہے ساری، کون مرے پیچھے اٹھتا ہے۔ یہی دو جھگڑے تھے، ایک کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارا پروردگار وہ ہے، عبادت کرو اسی کی، کیونکہ عبادت جس کی کرنی ہے وہ ساری صفات اسی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز قیامت، تم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، کسی اور کا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا بھی ایسا وعدہ ہے کہ ارشاد فرمایا آگے، حقا سچا وعدہ ہے۔ صرف اتنا فرما دیتے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں قیامت میں اپنے پاس بلائے گا تو بھی کافی تھا، لیکن حقاً کہہ کر اس کو مزید موقت کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ، یہ ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی نازل کیا ہے، تم کہتے ہو یہ سارے جادو کی باتیں ہیں، نہیں، وعد اللہ حقا، پکا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اللہ کا کہ تم مرو گے اور خدا کے ہاں پیش کر دیے جاؤ گے، اللہ کے ہاں پوچھ شروع ہو جائے۔ قبر تو پھر بعد کی بات ہے، بس ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر اللہ کے فرشتے آنا شروع ہو گئے، اور نزع کے عالم میں بھی اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، بلکہ آنکھوں کے بند ہونے سے بھی پہلے جو زندگی میں کیا ہوا ہوتا ہے سب سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ جب جھٹکا لگتا ہے نا پہلا موت کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی تھی اور کہاں زندگی گزاری۔ ایسے ہی کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، سارے مظالم، سارے جھوٹ، سارے فریب اور سب نیکیاں، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائیاں اور خوبیاں سب سامنے آ جاتی ہیں جب آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اب جان نکلے، اور فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما قدمو، اس نے کیا بھیجا ہے اللہ کے ہاں، آگے کیا چیز گئی، اور لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھنے والے اور پوچھنے والے کہتے ہیں وراثت میں کیا رہ گیا، اور فرشتے کہتے ہیں آگے اس نے کیا بھیجا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ فرشتے اس انسان کو جو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مرنے کے بعد اس کے لیے وہ چیزیں بیان کریں جو در حقیقت اس میں نہیں ہیں، بہت متکبر اور مغرور، فرشتے تھپڑ کھینچ کر مارتے ہیں اس کے منہ پہ جب اس کے رونے والیاں روتی ہیں اور کہتی ہیں واہ جب لاؤ، ہائے پہاڑ جیسا بھائی، ہائے چاند جیسا چہرہ، ہائے سورج جیسا میرا پیارا شوہر، تو فرشتے مارتے ہیں تھپڑ اس کے منہ پہ اور کہتے ہیں تم ایسے ہی تھے جیسے یہ بیان کر رہی ہیں۔ اتنے ڈرے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے جنہیں یقیناً جنت کی متعدد مرتبہ بشارتیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا میرے مرنے کے پیچھے نہ رونا، میں اس سے بری ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ عذاب دیا جاتا، یعنی جو چیخو پکار ہوتی ہے اور جو بیان کرتی ہیں اور جو غیر حقیقی باتیں اس میت کے متعلق کرتی ہیں، میت میں وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے متعلق لوگ بیان کریں۔ ابو جہل بدترین نمونہ تھا اس کا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بدر میں جب میں اس کے سینے پر بیٹھا تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پہچان گیا، اور کہنے لگا افسوس، ایک دہقان کسان کا بیٹا اور وہ مجھے مارے گا۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگا
کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سروں کی لائن لگے کہ کس کس کا سر کٹا ہے تو میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے کبر، یہ ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی بات کہ جو آدمی انا میں مبتلا ہوتا ہے یہ انا لے ڈوبتی ہے۔ عربوں کے یہاں رواج تھا نا کہ قتل کے بعد لوگوں کی گردنیں اتار کے وہ لائن لگا دیتے تھے انتقام کو دیکھنے کے لیے کہ کون کون مر گیا ہے اس میں۔ اس نے کہا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا ہے تاکہ سروں میں بھی ہمارا سر اونچا رہے۔ ولیعذ باللہ یہی چیزیں ہوتی جب اللہ کے ہاں جانے کا خوف نہ رہے، اور جب ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا رونا بھی نہیں ہم پہ، اس سے عذاب ہوتا ہے، ڈرے سہمے ہوئے تھے کیونکہ خدا کی گرفت پر بھی نظر تھی اور دوسری طرف امید بھی تھی کہ پروردگار معاف کرتے۔ اسی لیے اللہ نے وعد اللہ حقا، پکا وعدہ ہے اللہ کا، سچا وعدہ ہے، تم ضرور خدا کے سامنے جاؤ گے۔ انہو بلا شبہ اللہ کی ذات یبدأ الخلق، اس نے کیا کیا ہے، اس نے انسانوں کو، تمام مخلوق کو، جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس کو بنایا ہے، پہلے بدا شروع کیا، پہلے اس نے بنایا ثم یعیدہ، اور پھر اس کے بعد انہیں لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کو دوہرا دے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پوری کائنات میں جتنے لوگ گزرے ہیں ہمارے لیے ایسے ہی آسان ہے انہیں پیدا کرنا کا نفس واحدہ، جیسے ایک آدمی کو پیدا کر دینا۔ اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان میں روح ہی ڈالنا ہے نا، تو ایک آدمی میں روح ڈال دی، 100 میں ڈال دی، 1000 میں، 1 ارب میں، 10 خرب میں، تو وہ ایک عمل ہے جو مسلسل ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی زمین کو کہ اٹھاؤ نکالو جو کچھ تم میں، اور زمین نکال کر پھینک دے گی اور بتا دے گی کیا کیا اس پہ ہوتا رہا ہے۔ ثم یعیدہ، اللہ نے فرمایا ہے ہم پھر لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا دے، اللہ اجر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف جو لوگ کرتے ہیں بس خدا ان لوگوں کو اجر دے، اور جو ظلم کرتے رہے اب ان کا نتیجہ بعد میں۔ لیکن یہ عدل انصاف ایسی چیز ہے کہ خدا کے ہاں بڑی محبوب چیز، جتنا مرتبہ انسان کا بلند ہو جائے اور جتنا اختیار مل جائے اتنا ہی انصاف کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے مطلق العنانی اور اختیارات مل جانا یہ ظلم پر مبنی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور جتنے اختیارات مل جاتے ہیں آدمی اتنے ہی ظالم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اختیار ملنا یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اسے مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا 4 لائنز لے لے، تو دیکھنے والا تو خوش ہو رہا ہے کہ یار بہت ماشاءاللہ پیسہ ہے، دیکھو 4 لائنیں لگی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس نے 1 گنا کی بجائے 4 گنا ذمہ داری اپنے پہ ڈال دی۔ جتنی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں ذمہ داریاں اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ $1000 میں گزارا ہو رہا تھا، اب $10,000 ہو گئے، تو $10,000 کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ذمہ داری 1000 جتنی رہے گی، وہ تو 10 گنا ذمہ داری بڑھ گئی اس کی۔ وہ حلال کا پیسہ ہے، اس نے خرچ کرنا ہے، کمانا ہے، تو جتنی آدمی کی انکم بڑھتی ہے ذمہ داریاں بھی تو بڑھتی ہیں نا۔ ایسے ہی جیسے جیسے انسان کا اختیار بڑھ جاتا ہے اتنا اللہ کے ہاں سے پوچھ بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ اختیار ہوگا اتنا ہی زیادہ انصاف سے دور کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتی اور ظلم کرنے لگتا ہے، اور ظلم وہ قبر میں بھی تاریکی ہے اور آخرت میں بھی تاریکی۔ اکبر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے آ کے جو اس کے 9 رتن تھے ان سے بیان کیا، اور اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ تھے ان کو بلایا
فرشتے لے کے آئے اور حشر قائم ہو گیا، قیامت آ گئی. تو ارشاد ہوا کہ میرے اس بندے کا کوئی گناہ، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ استغفار توبہ کرتا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں. حکم ہوا کہ اسے فلاں جنت دے دو. وہ خوشی خوشی چلے گئے. اور اس کے بعد ایک بادشاہ لایا گیا اور ارشاد ہوا کہ اس کا کوئی نیکی کوئی گناہ، تو ایک بڑھیا اس کے ساتھ تھی، باقی زندگی میں گناہ ہی گناہ تھے. فرشتوں نے کہا کوئی اس کی نیکی نہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ بڑھیا کس سلسلے میں؟ تو معلوم ہوا وہ گواہی دینے آئی. تو اکبر کہتا تھا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے گواہی دی اور اس نے کہا اللہ میری زمین ماری گئی اور اس نے بادشاہ نے وہ زمین کا فیصلہ میرے حق میں دیا بالکل انصاف اور عدل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس بادشاہ کو بھی وہی مقام دو جو اس ولی اللہ کو دیا تھا اور ساری غلطیاں معاف ہو. تو اکبر کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے خواب اس لیے دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی پوری رعایا کے ساتھ انصاف سے کام لینا ہے، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں. مجھے مذہب کی بنیاد پہ انصاف کو قائم نہیں کرنا، انصاف قائم ہوگا سب کے لیے تاکہ خدا کے یہاں چھٹکارا پاؤں. تو جتنا انسان کے پاس اختیار بڑھ جاتا ہے اتنا شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اسے ظلم پہ لے آؤ. اکیلا تھا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، غصہ آتا تھا قابو ہو جاتا تھا. شادی ہو گئی تو ایک رعایا بن گئی نا، حکمرانی کسی جگہ تو ماشاءاللہ چلنے لگی. اب پتا چلے گا جب غصہ آئے گا. پہلے تو گالی کبھی نہیں دی تھی اور اب ایسی دینے لگے کہ لوگ توبہ کریں. پہلے تو سانپ بچھو کو مارتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا اور اب ایسا ہاتھ کھلا کہ گویا کوئی آگے ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اولاد ہو گئی تو چلو 4-5 اور رعایا میں شامل ہو گئے. یوں ہی ہوتا ہے نا. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. خدائی ہے جس کے لیے روا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر گرفت فرمائے یا انہیں بخش دے. انسان ہی ہوا کرتے ہیں. سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بچوں کو مارتے ہیں ہمیں قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا جواب دیں گے. اس لیے کہ اگر وہ بچہ معاف کر دے تو وہ تو نابالغ ہے بیچارہ، اسے معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر ہوگا کیا؟ اس لیے سوچے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بالقسط، انصاف کے ساتھ. شوہر کی غیبت بھی حرام ہے. یہ عورتیں جب غیبت کرتی ہیں نا تو کوئی ٹوک بھی دیتی ہے کہ چھوڑو ان غیبتوں میں کیا پڑنا. وہ سمجھتی ہیں سارے جہان کی غیبتیں ناجائز اور شوہر کی جائز. شوہر کی غیبت بھی حرام ہے بھائی، بچے کی بھی. یہ مذاق میں ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ آیا تھا، دیکھو یہ کیا وہ کیا، ارے ایسا تھا، ایسا اس کا چہرہ تھا، ایسی اس کی ناک تھی. یہ سب حرام کام ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. بچوں کی غیبت بھی. کس نے آخر اختیار دیا ہے کہ لوگوں کی اولاد میں عیب نکالتا پھرے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لی اور بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے. لوگوں کے حقوق بہت بڑی چیز ہے. قیامت میں کہیں قطر بیونت ہو گئی اور پتہ چلے کہ اپنی نیکیاں جو قبول ہو گئی تھیں وہ دوسروں کے کھاتے میں چلی گئیں تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے کبھی بھی اخلاقیات سے نہ گرے، انسانیت سے نہ گرے. اللہ نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور اللہ کیا کرے گا؟ انصاف سے سب کو دے گا. اور یا دوسری چیز پھر اس کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے کچھ معاف فرما دے. اس کی رحمت میں بڑی وسعت ہے. اور فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا دیا جائے گا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور انہیں اللہ کے ہاں سے دکھ کی مار پڑے گی. ایسی مار پڑے گی جو الم دے، جو تکلیف پہنچائے. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے. ایمان کی جزا جنت، اللہ کی خوشی، اور کفر کی سزا جہنم،
گرم پانی کا پینا اور خدا کا عذاب. دو مسئلے اس موقع پہ دیکھ لینے چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ کفر کی سزا اور برے اعمال کی سزا الگ الگ ہے. مثلا ایک آدمی ہے چوری کرتا ہے اور کفر نہیں ہے اس میں، تو قیامت میں اسے اللہ نہ معاف فرمائے تو چوری کی سزا دی جائے گی، کفر کی سزا کیوں ملے گی؟ کفر تو اس میں ہے نہیں. ایسے یہ کافر ہے، اس نے چوری نہیں کی تو قیامت میں اسے کیوں چوری کی سزا دیں گے؟ کفر کی سزا الگ ہے، وہ ملے گی. چوری نہیں کی اس کی سزا نہیں ملے گی. اور دوسرے، یہ صرف اسلام ہی کی بات نہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے علاوہ دوسرے مذاہب والوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے. ہر کوئی یہی کہتا ہے. کسی ہندو عیسائی سے اپنے متعلق پوچھیے، وہ کہے گا بھی تم تو جہنم میں جاؤ گے، ہم جنت میں. تو جس طرح ان کے ذمے جواب آتا ہے وہ دیں. اسلام ہی پہ اعتراض کیوں کہ تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ سارے کافر جہنم میں جائیں گے؟ ٹھیک پوچھتے ہیں نا اسلام پہ اعتراض، تم بھی تو کہتے ہو، جو تم جواب دو گے وہ ہم بھی دے لیں گے. اور جتنی احتیاط، جتنی وسعت اسلام میں ہے اتنی کہیں نہیں. اور اس کی تشریح پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ ہمارے فقہا نے اور علم کلام کے ماہرین نے، ابو الحسن اشعری، منصور ماتریدی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے یہ چیزیں نقل کی ہیں کہ ہم ہر کافر کے لیے جہنم کے قائل نہیں. ایک کافر وہ ہے جس کو لغت میں ہم کافر کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے. اگر اسے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے. ایک لڑکا چین میں پیدا ہوا، جاپان میں، 18 برس کی عمر میں مر گیا. فرض کر رہے ہیں، فرض کیا کرنا ہے، ہزاروں ایسے ہوتے ہوں گے، اور اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے اس تک کسی چیز کا. وہ کیوں جہنم میں جائے گا بھائی؟ اسے تو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اللہ نے فرمایا کہ ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نے آنا نہیں، اسلام کا جب پیغام نہیں پہنچا تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ ہاں، اس پہ اختلاف ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں. کچھ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں. جیسے جانور مٹی میں ملا دیے جائیں گے وہ بھی مٹی میں ملا دیا جائے گا. حتیٰ کہ اس مسئلے پہ حضرت وہ جو ہیں کیا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ تفصیل اس کی لکھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ایک نبی کو کھڑا کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا جن تک دنیا میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے. تو وہ کہیں گے جو مانتے ہیں ان کو تو جنت میں بھیج دیں گے، جو نہیں مانیں گے انہیں جہنم میں بھیج دیں گے. لیکن ان کے اس کشف پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شدید اعتراض کیا اور بڑی قوی بات کی ہے، بات تو دلیل کی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی. اور پھر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ قیامت کا دن اعمال کی جزا دینے کے لیے اس دن کی تصدیق اور تردید کیا معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن تو انسانوں کے اعمال کی جزا دینا ہے نا، تو اس دن کسی نبی کو پیدا کرنا یا کھڑا کرنا یا اس کی تصدیق اور تردید کوئی معنی نہیں رکھتی. اور پھر وقت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا موقف لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے سب کو مٹی میں ملا دیا جائے گا. یہ اتنی بڑی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں صاف ہی لکھتے ہیں کہ اگر کافر تک خود اس کی زبان میں پیغام نہیں پہنچا تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے جہنم نہیں ہے. یہ اتنی بڑی وسعت کی بات ہے جو اور مذاہب میں ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں گئی. اس لیے جب پیغام پہنچ گیا، جب خدا کی توحید پہنچ گئی، پھر انکار ہوا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں لگیں گی. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے، ان کے لیے شراب پینے کی چیز کیا ہے؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور درد کی مار ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے. کفر اور شرک کوئی چھوٹی سی چیز ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں اور اپنے بندوں کو پلاتا ہوں، اور اس کے باوجود یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیے، جب شرک کرتا ہے تو یہ میرے لیے گالی۔ اسی لیے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے کہا جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ایسے گرتا ہے جیسے فی مکان صحیح دور کی کسی گھاٹی میں پہاڑ کی چوٹی سے سلپ کرے اور نیچے جا گرے، وہ اتنی قبیح اتنی بری حرکت کرتا ہے۔ اللہ کی توحید وہ اسلام ہی کا تو برا امتیاز ہے، اور دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو خدا کی توحید پر قائم ہے اور مسلمان، اور توحید بھی ایسی کہ اللہ تعالی شانہ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے گی۔ پھر دوسری دلیل دی ہے عقلی، رکیں یا آگے چلیں؟ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہیں؟ ہم ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ کل کر لیں۔ دوسری دلیل دیکھیے توحید پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات۔ اب فرق دیکھیے، پہلی دلیل کو شروع کیا تھا تو فرمایا تھا ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے لیا نا، ربکم اللہ، تمہارا پروردگار، اور اس کے آخر پر فرما دیا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ یہاں پر نام کی بجائے ذات کو لے آئے ہیں، ضمیر کو لے آئے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ذات ہے جس نے کیا کیا ہے، جعل الشمس ضیاء، سورج کو بنایا ہے ضیاء، والقمر نورا، اور قمر کو بنایا ہے چاند کو اجالا، سورج کو چمکدار بنایا اور اللہ نے چاند کو اجالا دیا۔ ضیاء اور نور میں فرق ہے۔ عربوں میں ضیاء اس کو کہتے تھے جو خود منور ہو، جس میں خود سے نور ہو، خود سے روشنی ہو، اور نور کہتے تھے اس روشنی کو جو مقتبس ہو، مانگی ہوئی ہو۔ تو سب یہی کہتے ہیں کہ چاند بے نور ہے، اور سورج سے روشنی کو وہ حاصل کرتا ہے اس لیے منور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ سورج کی روشنی ایسی ہے جس میں گویا کہ ہم نے رکھی ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنی روشنی کو سورج سے کسی اور جگہ سے لیتا ہے۔ اس لیے ضیاء کا لفظ اور نور کا لفظ دیکھیے دونوں کے لیے الگ الگ لائے ہیں، شمس کے لیے ضیاء کا لفظ آ گیا، قمر کے لیے نور کا لفظ آ گیا۔ اور یہ بات آئی سمجھ میں؟ ہم اس سے یہ بات کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 برس پہلے کہیں پڑھے نہیں، پڑھائے نہیں، اگر یہ انہی کا کلام ہے اور خدا نے نازل نہیں کیا تو انہی کیسے پتا تھا کہ قمر کے لیے نور کا لفظ لانا ہے اور سورج کے لیے ضیاء کا لفظ لانا ہے؟ یہ تو اب ہم کہتے ہیں سائنس کی یہ تحقیق ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں، یہ دونوں لفظ بنیادی طور پہ روشنی کے لیے ہیں، ضیاء بھی اور نور بھی، لیکن قمر کے لیے نور اور شمس کے لیے ضیاء ہے تو لغت کی بحث۔ لیکن اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ کلام ہوتا تو اتنا باریک فرق انہیں کہاں سے پتہ چل گیا تھا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ ہی کا کلام، اللہ نے دونوں میں نور پیدا کیا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے کیا کیا، چاند کی مقرر کی ہیں منزلیں، چاند ایک منزل پھر دوسری منزل 28 دن تک رہتا ہے، اور پھر اگر 29 کا چاند ہو گیا تو ایک رات وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اگر 30 کا چاند ہو گیا تو 2 راتیں غائب ہو جاتا ہے، 28 تک وہ نظر آتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی 28۔ یہ قدرہ میں جو ضمیر ہے نا کہ اس کی منزلیں، اس کی سے مراد کیا ہے؟ بعض رات تو کہتے ہیں اس کی سے مراد سورج ہے، سورج کی منزلیں اللہ نے مقرر کر دی۔ اگر سورج مراد لے لیا جائے تو سورج کی تو پھر 360 منزلیں ہو گئیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، ڈگریز کا فرق روز کا روز پڑتا رہتا ہے نا۔ یہ جو 360 کا دائرہ متعین کرتے ہیں
تو ڈگری بدل گئی، سورج کا طلوع غروب یہ بدلتا چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے۔ کل فی فلق یسبحون، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، ہر کوئی تیر رہا ہے جہاں اللہ نے اسے متعین کیا ہے۔ اور پھر ذالک تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ کس نے جکڑ دیا انہیں؟ العزیز، اللہ کی ذات جو غالب ہے، العلیم، بڑا علم والا ہے۔ ایک ڈگری کا فرق پڑ جائے تو ذرا سوچئے اس کائنات میں کیا تباہی ہو، اور زمین کو اس کی گردش سے خدا ایک لمحے کے لیے نکال دے اگر، تو یہ سورج میں جا گرے اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کوئی انسان ہوتے بھی تھے یا نہیں ہوتے تھے، اس نام کی کوئی مخلوق بھی تھی دنیا میں یا نہیں۔ بار بار وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کوئی بچوں کا کھیل ہے، یہ ہم نے متعین کیا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند اس کے لیے ہم نے مقرر کی تھی منزلیں۔ یہاں بھی اگر سورج مراد لے لیا جائے کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے سورج کے لیے منزلیں مقرر کر دی تو ہر دن، اور چاند مراد لے لیا جائے تو پھر تو مطلب یہ کہ 28 منزلیں اس کی، ایک یا دو رات کے لیے وہ نظر نہیں آتا، پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ لوگوں تمہیں پتہ چلے، تم پہچان پاؤ، عدد السنین والحساب، گنتی کر لو برسوں کی، والحساب، اور حساب کا ہے، سالوں کی گنتی کا نظام اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے سورج اور چاند، زمانہ ایک رفتار سے چل رہا ہوتا، کچھ پتہ نہ چلتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، انسان سوچے کتنا بے بس ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تاکہ یہ ساری چیزیں تم اپنے حساب میں مقرر کرو، سورج اور چاند کے طلوع اور غروب میں خدا نے ساری چیزیں رکھی۔ یہ توحید کی دوسری دلیل دے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو اور اس کے ساتھ پوری کائنات کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے حساب کر لو اور اپنے سالوں کی مقدار جانچ لو۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہوئی، اور ہم کس کے لیے؟ الٹا چکر ہو گیا ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی تھی ہم پھر انہی کے پیچھے چل پڑے، حالانکہ وہ چیزیں تو تھیں تھی۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارا خادم بنایا تھا ہم نے انہیں اوپر کا درجہ دے دیا، ہم ان کی خدمت میں لگ گئے، اور اللہ نے کہا تھا یہ چیزیں تمہارے ہی واسطے ہیں، تمہیں ہی دینی ہے بھئی، اور تم کس لیے؟ تم تو میرے لیے ہو، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی ذات اور اس کی پاک صفات کا ورد کرے، اس تک پہنچے۔ انسان نے بجائے اس کے اپنا رخ کہیں اور پھیر لیا، اور پھر فرمایا ما خلق اللہ ذالک، اور اللہ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی ہیں الا بالحق، مگر سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اس ساری چیز کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو الا بالحق، حق کے لیے۔ یہ حق کا لفظ ہے کیا؟ ایک اور مقام آپ دیکھیے، سورہ دخان ہے، وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں سے زیادہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے 25ویں پارے میں 44 نمبر سورت ہے الدخان، اور سورہ دخان کی 38 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا ملی 25واں پارہ سورہ دخان اور آیت نمبر ہے 38، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، وما خلقنا السماوات، اور ہم نے جو بنایا ہے آسمانوں کو، پھر جمع آ گئے نا، ایک آسمان نہیں، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے اس سب چیز کو، وما بینہما لاعبین، کھیل کے لیے نہیں بنایا، تماشے کی چیز نہیں ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ان کو ہم نے بنایا ہے ٹھیک کام کے لیے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، پر بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب حق کو یہاں قرآن لے آیا ہے
عبث اور باطل کے مقابلے میں. ان کو کھیل کے لیے نہیں بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ حق کے لیے بنایا. تو ایک ہے کھیل تماشا اور ایک ہے اس کے مقابلے میں سنجیدہ چیزیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، زمین، آسمانوں کو، زمین اور یہ سورج اور چاند، اللہ بالحق، مگر تدبیر سے، سچائی کے لیے، تاکہ ان چیزوں پر غور کر کے تم اللہ تک پہنچو. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے پتے ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں آپ دیکھیے، یہاں پر تو فرماتے ہیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، کھولتا ہے پتے اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے. آیات ہے نا لفظ. اسی طرح اس کے بعد کی آیت دیکھیں تو اس میں بھی ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے پتے ہیں جو ڈر رکھتے ہیں. دونوں آیات کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال لفظ فرمایا یفصل الآیات اور لآیات لقوم. آیات کا لفظ آ گیا دونوں جگہ پر. آیات کا بڑا اچھا، سب سے اچھا ہم کہیں تو ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آیات کے متعدد ترجمے ہوئے ہیں. آیت بھی کہتے ہیں قرآن کی آیت کو، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ لآیات، یہ پتے ہیں. پتہ پوچھتے ہیں نا کہ صاحب آپ کا پتہ کیا ہے، تو کہتا ہے فلاں گلی، فلاں مکان، فلاں محلہ. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا یہ پتے ہیں اللہ کے، یعنی ان پتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچو. سورج پر غور کرو، چاند پر، دن رات کے اختلافات پر، جو کچھ بھی اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، یہ پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. یہ پتے ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یعلمون، جو قوم علم والی ہے، جو سمجھ رکھتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچو. اور یہ دلیل ہے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی. ان سے پوچھا گیا کہ ایک کافر جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پیدا ہوا یا کسی جگہ پیدا ہوا اور اس تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ صرف اتنا اگر قائل ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے تو جہنمی نہیں. اس پہ ماتریدیہ کا یہ مسلک ہے اور اشاعرہ اس کے قائل نہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا بھی اگر قائل نہیں ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تو بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جیسے بھی بات ہوئی تھی. اور انہوں نے ماتریدیوں پہ یہ اعتراض کیا ہے. یہ حنفی جتنے ہیں نا دنیا میں یہ سب ماتریدی علم کلام کے اعتبار سے. یہ اب لوگ لکھنا شروع ہیں کہ حنفی شریف، ورنہ حنفی ہمیشہ ہی ماتریدی ہوا کرتے تھے. اس کی تفصیل پچھلی مرتبہ گزر چکی. تو ماتریدی جو فقہا تھے، سمرقند، بلخ، بخارا، یہ سب کہتے تھے کہ اللہ کی معرفت بربنائے عقل ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ کہتے تھے عقل کے ذریعے. ان آیات کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کسی کافر کی آنکھ کھلتی ہے تو آخر یہ تو سوچے کہ اس زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے کس نے بنائے ہیں. اگر وہ اتنا قائل ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے تو بس کافی. اور اشاعرہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وہ کہتے تھے ان چیزوں کے ذریعے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ کہتے تھے ہم اس کو بھی نہیں مانتے. تو علم کلام میں یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے جو پکے ٹھیٹ حنفی ہیں، انہوں نے بھی اس مقام پہ ماتریدیوں پہ اعتراض کیا. اور وہ کہتے ہیں یا لیت شعری، کاش مجھے پتا چلے ان ماتریدیوں کا کہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ اس کافر بچے کے لیے خدا کی معرفت عقل کی بنیاد پر واجب ہے. وہ کہتے ہیں عقل کا میدان بڑا وسیع ہے اور اس میں ہزار طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، لوگ اچھے خاصے بے وقوف بن جاتے ہیں عقل ہونے کے باوجود. تو مجدد رحمۃ اللہ نے اس پہ اعتراض کیا. بات وہی ہے جو آپ سے پہلے عرض کر دی، لیکن چونکہ ماتریدی فقہا ان آیات کو دلیل میں لاتے ہیں اس لیے عرض کیا
ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی معرفت کے لیے ایک دوسری عقلی دلیل بیان کی اور کہا سورج 1، چاند 2 اور ان کا منزلوں کا مقرر ہونا 3، تاکہ تم حساب کتاب کر سکو. یہ سب کی سب پتے ہیں خدا کے اس قوم کے لیے، لقوم یعلمون، جو علم والی ہو. پھر فرما دیا اس کے بعد اسی دلیل کی مزید آگے وضاحت کرتے ہوئے کہ رات اور دن کے اختلاف میں، کیونکہ سورج اور چاند کا ذکر ہے نا اوپر، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں. وما خلق اللہ السماوات والارض، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں، یہ سب پتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو متقی. ایک کا لفظ آپ اردو میں کبھی سوچیں کہاں استعمال ہوتا ہے. ایک تو گنتی میں استعمال ہوتا ہے نا، اور ایک استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی تنہائی کسی چیز کی بیان کرنی ہو، کسی کی عظمت بیان کرنی ہو. کہتے ہیں کہ تم بھی تو ایک شیطان ہو، بچے کو کہتے ہیں نا ایک مکار ہو، یعنی پلے درجے کے مہا مکار ہو. ہاں، یا حضرت نے ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک لوگوں کو جو ڈر رکھتے ہیں، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ اس اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ اللہ نے سارا پتہ اپنا بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پتے ہیں، ہمیں ملنا ہو تو ان پتوں پہ جانا، ہمارا پوچھنا، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے ان سے پوچھنا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یہ سارے ہمارے پتے ہیں، سب ہماری نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کے ہمیں یاد کرو. اور فقہا کی نظر ان دونوں آیات کو ملا کر کہاں پہنچی ہے؟ بہت زبردست بات انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں ان دونوں آیات کو ملاؤ تو اللہ نے اس میں حساب کتاب، آسمان، زمین، سورج، چاند، سب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب، میتھمیٹکس، فزکس، ہیئر، اناٹومی، یہ ساری چیزیں، فزیالوجی، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کا سیکھنا ان علوم کا درست ہے لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات سے ان تمام علوم کا جواز نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سیکھنے چاہیے. اور مسلمان ایک سے ایک بڑا آدمی تھا اس میدان میں، میتھمیٹکس میں بھی اور میڈیسن میں بھی، اور ہر چیز. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے زمانے میں لوہا نہ منوا لیا ہو، لیکن یہ کہ متقی لوگ تھے، پاک لوگ تھے. ہمارے ہاں سائنس جو آئی ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ جتنے سائنٹسٹ آخری دور میں ہوئے ہیں، ان لوگوں نے سائنس نے ساری باتیں کی اور اللہ کو نکال دیا بس. اور مسلمان جتنے سائنسدان تھے، جو کچھ بھی تھے، اللہ کی ذات پاک کے متعلق کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ. دو چیزیں ملتی ہیں، کیمسٹری میں دو ایسڈز ہیں، انہیں ملاتے ہیں، تیسرا اس کا رزلٹ نکل آتا ہے. وہ کہتے تھے یہ ہونا ہی ہے، لیکن اس نتیجے کو مرتب کرنے والا اللہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بس خود بخود ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہونا ہی تھا. یہ ہے فرق. اب بھی مسلمان اسی سائنس کو پڑھیں، اسی ٹیکنالوجی کو پڑھیں، اور یہ جو شرطیں لقومی یتقون اور متقی ہوں تو اللہ کی مدد خود بخود ان کے ساتھ آئے گی. لیکن مسلمانوں نے ان علوم کو چھوڑ ہی دیا اور ایسے بھلا بیٹھے ہیں جیسے ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ان چیزوں. حالانکہ یہ جتنے بھی دنیاوی علوم کہے جاتے ہیں، اول تو علوم کی تقسیم ہی کیا کرنی ہے؟ قرآن خود سے بتا رہا ہے کہ ان علوم کو، ان چیزوں کو تم سیکھو تاکہ اللہ کے پتے ہیں، اللہ تک پہنچو. تو اول تو خود پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کو مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے. اور فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ دلیل نہ بھی ہو تو اور بہت سے دلائل، مگر مسلمان انہوں نے وہ چیز ہی نہیں کی کہ جس وجہ سے وہ ان چیزوں تک پہنچتے. ایک کتاب پوری پڑھنی، پہلے چیپٹر سے لے کے آخر تک، جب وہ پڑھے گا پوری کتاب تو اسے پتا ہوگا کہ کیا چیز ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. مشین ہے، کسی نے کہا صاحب آپ اس مشین کو آپریٹ کریں گے، اس کے بعد آپ دوسرے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، ہوتے ہوتے مینیجر بن جاتے ہیں، آگے چلے جائیں گے. اب وہ مسلمان بچہ کہتا ہے کسی طرح پوری کتاب پڑھنے کی بجائے اس کی کوئی گائیڈ بک مل جائے،
کسی طرح کوئی خلاصہ مل جائے، کسی طرح کوئی نوٹس مل جائیں، اور پوری کتاب نہ پڑھو، جان چھٹے کسی طرح، اور جس دن مشین چلانی آ گئی اس دن تو پڑھنا ہی حرام ہو گیا، پھر تو نہیں آگے پڑھنا۔ تو بھلا سوچو کہ وہ جو سپروائزر اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کافر ہے، کہنے کو یہودی ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے بھائی، مگر اس سے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے اسے کیوں ترقی دے دوں، ترقی تو اسے دوں جس نے پوری کتاب پڑھی ہوئی ہو، اور وہ کافر جو لڑکا ہے اس سے پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ترقی کی منزل اسے ملتی ہے، ترقی پاتا ہے، پڑھا لکھا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، خود مسلمان بھی۔ انسان میں اوصاف کا ہونا شرط ہے، محنت کا ہونا شرط ہے، قابلیت، ایبلٹی چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کافر ایسے مسلمان کو گھر سے آ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ حکومت لے لو، اس لیے کہ تم میں ایبلٹی۔ سورہ یوسف میں کیا آیا ہے نا کہ اس نے بھیجا اور اس نے کہا جا کے لے کے آؤ اس کو جیل سے، اور جب وہ جیل سے تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا تم میرے پاس رہو، تم جیسا بڑا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، تم ہماری ملازمت کرو۔ انہوں نے کہا اگر ملازمت ہی ہے تو پھر مجھے خزانے کی وزارت دے دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نا، تو جب آدمی میں خود قابلیت ہوتی ہے اور محنت کی بھی ہوتی ہے، صحیح طرح پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ملتی ہیں، مگر وہ ایسا کہ وہ کہے کہ کہیں سے شارٹ کٹ راتوں رات ترقی ہو جائے اور کسی طرح کوئی پیسے لے لے، سفارش کر دے یا نمبر 2-4 اضافی دے دے، پھر ایسے تو کام نہیں بنتے۔ اور دین میں بھی یہی حال ہے کہ فتویٰ دینا، علم، اس کے لیے جتنا مطالعہ، جتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں کرتے۔ مسجدیں بنوا لو بڑی بڑی، اور نمازی شاہ ہوں نہ ہوں، اور آرائش زیبائش، مسجدوں پہ وہ بتیاں لٹکانا، یہ سب چیزیں کرا لو، اور جہاں بات ہے پڑھنے پڑھانے کی وہ نہ کرو۔ حتیٰ کہ خدا کی کتاب سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہو گئی، مسلمان نہیں پڑھتے، اب نہیں پڑھتے، پہلے پڑھتے تھے۔ اور جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھے، جابر ابن حیان نے ایک مرتبہ ایک زہر بنایا اور اس نے اس زہر کو پھینکا اور ایک جانور کو ایسے کیا تو جانور ابھی بمشکل زبان لگا پایا تھا تڑپ کے۔ تو اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ کوئی انسان اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتا، یہ جو ہی لگے گا زبان کو مر جائے گا۔ اور پھر اس نے وہ سارا ضائع کر دیا۔ اس نے کہا یہ انسانوں کے لیے کوئی مفید کام تھوڑا ہی کر رہا ہوں، یہ کس فائدے کا کام ہے، چھوڑو اس کو نہیں بنانا ہے، اور نہ کسی کو راز بتایا، اس نے کہا فضول بات ہے۔ اس لیے کہ انسانیت کا درد تھا نا، احساس تھا کہ انسان کیا کرتے ہیں اور انسانوں کو کیسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہاں پہنچ کے انسانیت کا نقصان ہو جائے گا، ہم اس میں نہیں جائیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں فرمائی ہیں، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو جوڑ لیا جائے تو جو ہم نے علوم کی تقسیم کر رکھی ہے، دینی اور دنیاوی، کوئی تقسیم نہیں رہتی۔ یہ سب علوم مسلمانوں کو پڑھنے چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اٹلی والوں کو آپ پڑھیں تو شاہ جہان بادشاہ جنہوں نے وہ تاج محل تعمیر کروایا تھا، اٹلی والے کہتے ہیں وہ تو نقشے ہمارے یہاں سے آئے تھے، مسلمانوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ شاہ جہان کے زمانے میں جن لوگوں نے تعمیر کی ہے اس محل کی اور جنہوں نے نقشے بنائے ہیں، اب تک ان کے نام محفوظ ہیں کہ کون سا معمار تھا، کہاں رہتا تھا، نقشہ کس نے بنایا تھا، کہاں سے یہ پتھر لایا گیا تھا، کتنے پیسے اس کو ملتے تھے، کتنے روپے تنخواہ ملتی تھی، سب محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کا بتایا۔ اور یہ وہ چیز تھی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرندہ اڑتا تھا نا، تو ہم اس سے بھی اللہ کے ہونے کی دلیل لے آتے تھے، ہمیں اس سے بھی علم حاصل ہوتا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھیت میں ہل چلا رہا تھا اور اس نے ایک بیل کو مارا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا
اس سے بھی علم حاصل کرو. دیکھو جو بیل چلتا رہا ہے اسے مار نہیں پڑی، اور جو رک گیا تھا اسے مار پڑی. اب 10 آدمی اسے دیکھتے ہیں، لیکن کون اس نتیجے تک پہنچتا ہے؟ وہی جس کے لیے اللہ نے فرمایا لقومی یتقون لقومی یعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو تقویٰ رکھتے ہیں. ان سب چیزوں میں اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں، اللہ کے ہونے کی باتیں ہیں. یہ دوسری دلیل ہے عقلاً جو اللہ نے اپنی توحید پر دی.